السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 اگست بروز سوموار بعد نماز فجر 2022 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادب المفرد کی شرح کی قسط نمبر 70 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 461 سے لے کر 465 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانۃ قال حدثنا عبد الملک بن عمیر عن وراد کاتب المغیرۃ قال كتب معاویۃ الی المغیرۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ یہ حضرت وراد پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب تھے، تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ پڑھیے نا رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کو، اور اس میں لکھا کہ اکتب الی ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکتب الیہ، کہ اے مغیرہ بن شعبہ، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ اے مغیرہ بن شعبہ، تمہارے پاس کوئی ایسی حدیث ہو جو تم نے خود حضور سے سنی ہو تو وہ مجھے ذرا لکھ کر بھیج دو۔ بولیے، وہ مجھے لکھ کر۔ اب ٹکے ٹکے کے تفضیلی اور ٹکے ٹکے کے رافضی یہ بکواسات اور حفوات بکتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ کی شان میں تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور سنیوں میں ایسے گھس بیٹھیے آ گئے ہیں کہ وہ اصل میں چورن تو ایران کا بیچ رہے ہیں اور لبادہ اہل سنت کا اڑا ہوا ہے۔ وہ دن رات یہ اپنے میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں جی حضرت امیر معاویہ تو بس صحابی ہیں، ان کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ بھائی صحابی بس نہیں ہے، صحابی کو تیرے محلے کا پیر نہیں ہے، صحابی وہ ہے جو نبی کے بعد سب سے اعلیٰ رتبے پر فائز ہے۔ تو کیسے کہہ رہے ہیں بس صحابی ہیں؟ بس صحابی نہیں ہے، صحابی ہی ہر فضیلت کی بنیاد ہے۔ بولو، صحابیت ہر فضیلت کی۔ امام حسن و حسین بھی پہلے صحابی ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں بھائی، کھرا سودا دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ کھائیں آپ کا اور گائیں کسی اور کا، یہ منافقت نہیں ہوتی، کھری بات کر رہا ہوں کہ نواسہ ہونا بھی تب قبول ہے جب صحابی رسول ہے۔ اگر صحابی نہ ہو تو نواسہ تو دور کی بات ہے، نبی کا بیٹا بھی جنت میں نہیں جا سکتا، نبی کی بیوی بھی جنت میں اگر صحابی نہ ہو۔ نادانو، تمہیں صحابیت مقام صحابیت کا پتہ ہی نہیں۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہی مان لیا جائے تو قرآن میں جتنی شان صحابہ کی آیات ہیں ان سب میں حصہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ کو عطا فرما رہا ہے۔ پھر ہم نے تو تمہیں سنا چکے ہیں بار بار کہ حضور پاک ہاتھ اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائیں مانگتے دنیا سے تشریف لے گئے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ صحیح حدیث نہیں؟ یہ بھی تو ادب المفرد ہے، امام بخاری کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں ذکر آ رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ وہ حدیث جو تم نے حضور سے سنی ہو مجھے لکھ کر بھیجو، فکتب الیہ، میری طرف لکھ کر بھیجو۔ تو انہوں نے لکھا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھا کرے بھائی آپ، پڑھا کرے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ، یہ کہنے لگے کہ میں آپ کو بتاؤں حدیث کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور عمل کر کے دکھایا ہر نماز کے بعد، بولیے ہر نماز کے بعد، لا الہ، پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حضور ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لہ الملک، سارے ملک اسی کے ہیں،
وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ساری تعریفیں بھی اللہ کی ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدیر ہے. سبحان اللہ. اور آگے حضور پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت، اے میرے اللہ جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. سبحان اللہ. اچھی کہو تھوڑا جا سبحان سبحان اللہ. گل بڑے مزے دی ہے نا. کسی نے کچھ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تم نے جعلی اور پکھنڈی عاملوں کی دکانیں گرم کر رکھی ہیں، خاص کر ہماری خواتین نے. وہ جی پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا. یہ عقیدہ حضور نے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھی ہے اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. بے شک. سبحان اللہ. عقیدہ ہے تو اظہار ہونا چاہیے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے اگلا لفظ سنیے وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اور جس کو تو روک لے پھر کوئی دے بھی نہیں سکتا. بے شک. ہائے سبحان ہائے ہائے، جس کو تو ہی روک دے بولو کوئی دے نہیں سکتا. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اے میرے اللہ یہ حضور اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ جس کسی نصیب والے کو اس کے نصیب کا حصہ تجھ سے ہٹ کر نہیں ملتا. بے شک. بے شک. بڑی بڑی دولتیں جمع کر لو بھائی، نصیب وہی ہونا ہے جو رب عطا فرمائے. نہیں تو کھانے پکے ہوئے ہیں، بندہ بیماری کی وجہ سے کھا سکتا ہے، ایک تو غربت کی وجہ سے نہیں ہے نا. اچھا جی، یہ لکھا وَكَتَبَ إِلَيْهِ، اور لکھا وہ کیا لکھا کہ إِنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیل و قال سے منع کیا ہے. بولو قیل و قال سے منع کیا. یہ قیل و قال کیا ہے؟ تکرار کرنا، فضول رٹا ڈال لینا. بولو فضول کام آپ کا ہے، میں جا کے مداخلت شروع کر دوں، یہ بھی قیل و قال ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ حاجی صاحب کی فیکٹری کے معاملات کیا ہیں، یہ ہمارے بھائی اکرم صاحب کی دکان کے معاملات کیا ہیں. ایسے ہی میں بیٹھ کے وہاں، چونکہ میں مولوی ہوں، عالم ہوں، تو ٹانگ اڑا کے بیٹھ جاؤں اور کہوں یوں کر لو یوں کر لو، تو اس قیل و قال کی اجازت ہے نہیں ہے. کوئی مسئلہ آپ نے سن لیا اور وہ پہلے مولویوں سے اور سن رکھا ہے اور ہم سے آپ نے اور سن لیا، تو یا تو کسی عالم کو لاؤ یا عالم پر اعتبار کرو. قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے. جب آپ قیل و قال کریں گے تو تباہی ہو جائے گی جناب. کسی معاملے میں بھی تو تکرار کی گنجائش ہے نہیں ہے. ایک بات آپ کو اور بتاؤ، آپ کسی بندے سے ملاقات کر لیں، تیسری چوتھی ملاقات میں واضح ہو جائے گا کہ اس بندے کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بولو تو صحیح، نہیں. اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہے سنڈے کے بین بجاڑی. لہذا اس سے بھی پھر قیل قال چھوڑ دو. بولو قیل قال ہے چھوڑ دو. میرا بھی یہاں ایک ساتھی ہے اسی مسجد کا، بڑا کرتا دھرتا ہے، اس نے اپنی سنانی ہوتی ہے، کسی کی سننی، اور وہ یوں سنا رہا ہوتا ہے جیسے پوری دنیا کا سب سے بڑا علامہ فہمہ وہی ہے. آگے تھوڑی سی بات کر دو تو کہتا ہے بس تسی کسی کی سنتے ہی نہیں ہو. تو میں تو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے علم میں اضافہ، مگر وہ پہلے ہی اتنا بڑا عالم ہے کہ کسی کی سننے کو تیار ہے. تو اب نتیجہ یہ نکالا ہے کہ چپ ایک چپ تے 100 سکھ. بولو ایک چپ تے ایک سکھ تے آئے گا نا بھی جان چھوڑ جائے گی. چپ کر جاؤ. تو قیل و قال آپ وہاں سمجھائیں جہاں اگلا آپ کی بات کو سمجھنے کا مادہ رکھتا ہو. بولو اپنی بات سمجھنے کا. میں چلو اب حاجی صاحب ہمارے تشریف لے آئے ہیں، آپ کو قیمتی بات بتاؤں. جب ان کو ہم ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کے نبی نے ایک طرف منہ کرنے سے منع کیا ہے، کبھی دائیں طرف منہ کرنا چاہیے کبھی امام صاحب کو. تو فرمان لگے میں نے کہنے لگے بھی تسی ایک پاسے جو کر لیں وہ سیدھا انجے تو سب وال رخ. میں کیا میں تمہیں حدیث سناواں گا اور دکھاواں گا. کہنے لگے مینوں اسے دیر یقین آ گیا سی کہ حدیث تیرے کو ہے. بولو حدیث تیرے کو ہے. یہ اعتماد اگر کسی کو آپ پر ہے تو بات کر لیں، اور اگر اگلا سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی وابیوں کا شیعوں کا ترجمان ہے، ایسے ہی لبادہ اڑ کے آیا ہوا ہے، تو پھر بات کرنے کا فائدہ. تو اس قیل و قال سے منع کر دیا گیا ہے. اسی طرح بیگم صاحبہ جب اس درجے پہ پہنچ جائے کہ کوئی بات وہ آپ کی ماننے کو تیار ہے، یا چھوڑ دو پھر یا خاموش ہو جاؤ. دو ہی راستے ہیں. چلیے
وَإِذَاعَةِ الْمَالِ، اور امیر معاویہ کو لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ مال ضائع نہیں کرنا. بے شک بولو بھائی مال ضائع. نہیں کر رہا ہوں. پر وہ قوم برباد ہے جناب جو اللہ کی راہ پہ دینے کو مال ضائع سمجھے اور اپنے اللہ تللو میں لگانے کو کمال سمجھے، اس کی بربادی میں کوئی شک ہے نہیں ہے. منایا نا جشن کل، سارے بازاروں میں شور. میرا چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا مجھے وہ لے دو باجا چھوٹا، اور جب اس نے وہ بازار سے میرے ساتھ واپس آیا کہنے لگا بابا میں نے نہیں لینا، میرا تو سر پھٹنے والا ہو گیا. کوئی کسی کو شرم نہیں آ رہی تھی کل، کوئی حیا نہیں آ رہی تھی کہ ہم یہ گدھوں کی طرح کیوں ڈھینکے مار رہے ہیں، کیوں اتنی اونچی آوازیں نکال رہے ہیں، اس کا آزادی سے کیا جوڑ ہے. اللہ کی ناراضگی دیکھیے، رات کتنی بڑی بارش برسی ہے. اب ہمیں بارشوں کی ضرورت ہے، تو جب بے موقع بارشیں ہوں، بے ضرورت ہوں، تو یہ رب کی ناراضگی کی علامت ہے. اچھا جی، وَإِدَاعَةِ الْمَالِ، مال سے منع کیا ضائع کرنے سے. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، اور میرے نبی نے منع فرمایا کہ ماؤں کے حقوق ضائع نہیں کرنے. بولو ماؤں کے دل دکھانے. ماں کا ذکر کیا ہے، حالانکہ باپ اس میں شامل ہے. بولو ابا اس میں شامل ہے. یہ پہلے دور کے محدثین نے لکھا ہے کہ مائیں چونکہ کمزور ہوتی ہیں. بولو مائیں چونکہ، اگر وہ محدث آج ہوندے تے اسی انہوں نے وکھانا سی بھی کڑیاں طاقتوراں نے، یہ شیطان نو بھی پیچھے چھڑ گئی نے، ہوں یہ کمزور رہی ہیں. تو بہرحال بیٹا ماں کی نافرمانی کر سکتا. وَوَعْدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ، اور حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا نہیں. بولیے زندہ دفن کرنا نہیں. اور فرمایا کہ دوسروں کے حقوق روکنے سے اور ناحق اپنے مطالبے سے بھی منع فرمایا کہ جو تمہارا ہے نہیں اس کا مطالبہ نہ کرو، اور جو کسی کا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو یہ سیدنا امیر معاویہ کو جواب دیا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ساری حدیث سنا کے. آگے ہے جی حدیث نمبر 364. حدثنا آدم 62 نہیں 62. حدثنا آدم حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لن ینجی احدا منکم عمل. کہو ذرا سبحان اللہ. یہ بڑی خوبصورت بات ہے جناب، بڑی ذرا توجہ چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی کو کسی کا کوئی عمل نجات نہیں دے سکتا. کسی کو کسی کا کوئی نیک عمل نجات ہے، نجات کا ذریعہ تو بنے گا عمل. اب چوری پر تو نجات نہیں نا ملے گی، نماز پر ہی ملے گی، پر نماز ہی نجات نہیں ہے. بولیے نماز ہی نجات ہے. نجات کیا آگے بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا لن ینجی احدا منکم عمل، تم میں سے کسی کا کوئی نیک عمل اس کو نجات دے سکتا. قالوا، تو صحابہ کہنے لگے ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی آپ کو نفع نہیں دے گا، نجات نہیں دے گا؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عاجزی فرمائی. قال ولا انا، فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. بولو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. بعض لوگوں کو علم و عمل کا بڑا تکبر چڑھا ہوتا ہے، وہ کسی کو اپنے برابر سمجھتے ہی نہیں. اور حضور فرما رہے الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمت، ہاں اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ نے تو مجھے بنا کر سارے جہانوں کے لیے رحمت بھیجا ہے، تو قیامت والے دن اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے گا. اور ساتھ ہی میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا دیا کہ اصل چیز اللہ کا فضل ہے اور نیک عمل فضل کا ذریعہ ہے. بولیے نیک عمل فضل کا، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح نیک عمل ذریعہ تو ہے، باقی اصل چیز نجات دینے والی اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ. بے شک گل اللہ دے یہ تو عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، جے تو فضل کرے تے بخشے جان میں جے منہ کالے. یہ تو فضل کر دے میں تے پھر کم بڑھتا ہے. اس سے یہ جو جاہل واحد نکالتے ہیں عملہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں. لوڑ تو بڑی ہے، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا فسددوا وقاربوا وغدوا وروحوا
وشیء من الدلجتی والقصد القصد والقصد القصد تبلغ. میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے عمل میں میانہ روی اختیار کرو. بولو جی عمل میں درمیانہ. ایک دن تو ماشاءاللہ ساری رات نفل پڑھ لیے اور اگو فجر دی بول دیتی ہو, اگو 2 دن مسیطے نہیں پڑھیا. ایک دن تو صدقہ خیرات بہت کر لیا, اگلے دن آیا تو پھر 6 مہینے آکیا اسی کل کر لے ہیں اسی اس دن. ایسا نہ کرو. حضور فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنے عملوں میں میانہ روی اختیار کرو, اور فرمایا یا کم از کم اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو. صبح کے وقت کچھ چلو, شام کے وقت کچھ چلو, اندھیرے کے حصے میں اور میانہ روی اختیار کرو تو تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کبھی کم کبھی زیادہ پر عمل جاری رکھو. بولو عمل ہے. اور مثال اس مسافر سے دی جو گرمی کے موسم میں سورج چڑھنے سے پہلے, نکلنے سے پہلے وہ کرتا ہے سفر, جب سورج چڑھ جاتا ہے تو وہ پھر رک جاتا ہے, اور جب شام ہوتی ہے تو پھر سفر جاری کر دیتا ہے, تو آخر منزل مقصود تک پہنچ ہی جاتا ہے. تو یہ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے ہے جی حدیث نمبر 463, اور یہ اس سے بھی بڑی کمال کی ہے, ہلکی سی سبحان اللہ ہو جائے تاکہ آپ کے جاگنے کا مجھے احتمال رہے. باب الرفقی, یہ باب ہے نرمی کا بیان. بولو کس کا؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کمال کی حدیث لائے ہیں. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت. اما عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی پاک زوجہ اور ام المومنین, یہ ان کے حجرے میں نہ قالت دخل رہت من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ان کے حجرے میں تھے تو کچھ یہودی آ گئے. کون آئے؟ یہودی. اور فقالوا, حضور کے پاس آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم. لفظ نوٹ نہیں کیا آپ نے؟ کیا السلام, سلام نہیں کہا. السلام کا مطلب سلامتی ہے, السلام کا مطلب تم پر موت آئے, یہ بددعائیہ جملہ ہے. انہوں نے کہا السلام علیکم. اما جی عائشہ نے سن لیا حجرے سے, اندر پردے سے. قالت عائشہ ففہمتها, فقلت, اما عائشہ سمجھ گئی کہ انہوں نے کیا بکواس کی ہے, تو آپ فقلت فوری بولی علیکم السلام واللعنت, تم پر موت آئے اور تم پر خدا کی لعنت ہو. تو کوئی خامد کے خلاف بولے تو بیوی کو غصہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ کہ جیڑی آ کے نہیں کہتے تو ٹھیک ہی رہے ہیں, اور نہیں سمجھے ہو. جیڑی خامد کے خلاف گل سن کے پھرا ہوئے بھویں کوئی ہوئے آخر نہیں گل تو تیری ٹھیک ہے پر میں انہیں سال تو بڑے ظلم پہ صحیح نہیں ہاں, جی میں کشمیر نہیں انڈیا تو ظلم سہ رہا, میں تو انج دی ہاں. مگر حضرت عائشہ نے دفاع کیا, فرمایا تم پر موت ہو, تم پر اللہ کی لعنت ہو. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہائے 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 ہائے, میرے نبی نے فرمایا مہلن یا عائشہ, عائشہ جانے بھی تو کیا کر رہی ہو؟ ہائے ہائے عائشہ ہاتھ تھوڑا کرو نا, نہیں سمجھے ہو آپ؟ عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ مہلن یا عائشہ, چھوڑو نا, کیا کر رہی ہو, کس کام میں پڑ گئی ہو, ہاتھ ہلکا کرو. تو حضرت عائشہ پھر جذبات میں بولی. حضور نے فرمایا عائشہ جانے دو, ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, عائشہ ہر معاملے میں اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے. تو تو سختی کر رہی ہو. فقلت, حضرت عائشہ پھر بولی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اولم تسمع ما قالوا, اولم تسمع ما قالوا, آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنا ہے آپ نے؟ جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے سمجھا, تو حضرت عائشہ کہتی آپ نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قلت علیکم, عائشہ جو میں نے کہا وہ تو نے نہیں سنا. انہیں جو جب کہا السلام علیکم تو قد قلت علیکم, میں نے کہا تم پر بھی ایسا ہی ہو, ایسا تم پر ہو. بولو ایسا تم پر ہو. یہ تو یہودی تھے.
اب کچھ یہودیوں کے غلام ہیں، ادھر سے وہ کہتا ہے السلام علیکم، وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم، اور جواب دونوں دیتے یہ یہودیوں کے غلام ہیں۔ یہ کہتا ہے السلام علیکم، وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم، اگلی گل کہتے منہ پھوڑا نکلتا ہے، صرف تکبر ہے۔ اور فون بند کرتے وقت خدا حافظ، اللہ حافظ، گڈ مارننگ، پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئے۔ او ظالمو، کلام کی ابتدا پر بھی میرے نبی نے سلام سکھایا ہے، انتہا پر بھی میرے نبی نے سلام سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تم کہاں سے باتیں نکال رہے ہو بھائی؟ اچھا جی، آپ نے فرمایا میں نے جو جواب دینا تھا وہ جواب دے دیا۔ عائشہ نرمی کرو، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 464، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن تمیم بن سلمہ عن عبد الرحمن بن ہلال عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یحرم الرفق یحرم الخیر۔ یہ حضرت صحابی رسول ہیں جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو نرمی سے محروم رکھا گیا ہے، بولو جس آدمی کو نرمی سے بعض بندے کی عادت نہیں ہے، پہچان ہوتی نا، ہر بندہ ویک کے کہتا ہے یہ بندہ نرمی کرنا رہا، تو انہیں بارے چ نرمی کا تصور ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا جنہوں نرمی تو محروم رکھا گیا وہ ہر خیر تو محروم ہے۔ بولو جی انہیں اندر کوئی خیر ہے؟ نرمی بڑی چیز ہے جی۔ آگے ہے جی 465 آخری حدیث آج کی درس کی۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابن عیینۃ عن عمرو عن ابن ابی ملیکۃ عن یعلی بن مملک عن ام الدرداء عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جس آدمی کو نرمی کا حصہ ملا، یعنی بولنے میں نرمی، سننے میں نرمی، معاملات میں نرمی، تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے جس کو یہ نرم مزاجی مل گئی، گویا اس کو اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور خیر کا بڑا حصہ عطا فرما دیا۔ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ، اور جس کو اللہ نے نرمی سے محفوظ رکھا ہے، فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر سے بھی محروم رکھا ہے۔ سمجھ لو اس کے پاس کوئی خیر ہے؟ اثقل شیء فی میزان المؤمن یوم القیامت، فرمایا مومن کے نامہ اعمال والے ترازو میں قیامت والے دن سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا حسن الخلق، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھی کو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْفَظِيعَ، اور اللہ تعالیٰ منہ پھٹ اور فحاشی کی گفتگو کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، بلکہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْفَظِيعَ، جو منہ پھٹ ہے، جس کو بولنے میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، اور جو گندی باتیں سر عام کرتا ہے، اللہ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہوتی ہے۔ بولو جی اللہ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بچنے والی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ